فرسٹ ایئر اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ پروز، یونٹ فرسٹ اسباق نثر اور ڈرامہ آزمائش۔ یونٹ فرسٹ کا ٹاپک سیکنڈ، لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک، ماخوذ از فسانۂ آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا۔ آج ہم پنڈت رتن ناتھ سرشار کی سوانح حیات پڑھیں گے۔ پنڈت رتن ناتھ نام، سرشار تخلص، ایک کشمیری برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لکھنؤ میں 1846 یا 1847 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کیننگ کالج لکھنؤ میں 9ویں درجے تک تعلیم حاصل کی، پھر ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ اسی زمانے میں مضمون لکھنے شروع کیے جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے۔ یہاں سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ 1878 عیسوی کے لگ بھگ اردو اخبار کے مدیر مقرر ہوئے۔ اسی اخبار میں انہوں نے اپنا ناول فسانۂ آزاد کشتواڑ شائع کیا۔ اس کے بعد فسانۂ جدید کے نام سے دوسرا ناول شروع کیا جو بعد کو جام سرشار کے نام سے شائع ہوا۔ سیر کوہسار بھی اسی زمانے میں یعنی 1890 عیسوی میں چھپا۔ کچھ دنوں بعد سرشار اودھ پنچ سے الگ ہو گئے۔ اس زمانے میں ان کے ایک قدردان سی گھوش نے ان کی سرپرستی کی اور ان کے لیے خمقدۂ سرشار کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ اس کے ہر 15 روزہ شمارے میں 100 صفحات کا سرشار کا ایک ناول شائع ہوتا تھا۔ اس کے لیے سرشار نے 5 ناول لکھے۔ 1895 عیسوی میں سرشار حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں ان کی قدر تو بہت ہوئی مگر کثرت سے مے نوشی کرنے لگے۔ وہاں انہوں نے دبدبۂ آصفی کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ وہیں 1902 عیسوی میں وفات پائی۔ سرشار ایک زود رقم مصنف تھے۔ انہوں نے مضمون لکھے، ترجمے کیے اور متعدد ناول لکھے۔ ان میں سے اہم ہیں فسانۂ آزاد، جام سرشار، سیر کوہسار، کامینی، بچھڑی دلہن، پی کہاں اور کڑم دھڑم۔ لیکن جس تصنیف نے انہیں اردو ادب میں امر کر دیا وہ فسانۂ آزاد ہے۔ سرشار ہمیشہ سے ایک لاپرواہ اور لاابالی قسم کے انسان تھے، اس لیے تعلیم بھی پوری نہ ہو سکی۔ وہ جم کر کوئی کام نہ کر سکتے تھے۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ حد سے زیادہ پینے لگے۔ اس سے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ مطالعہ تو کوئی خاص نہ تھا لیکن لکھنؤ اور لکھنؤ کی معاشرت کو بہت نزدیک سے دیکھا تھا۔ اس کے گہرے رازدار تھے۔ نول کشور کے یہاں ملازمت کی اور اردو اخبار کے ایڈیٹر مقرر ہوئے تو لکھنؤ کی تہذیب پر کشتواڑ مضامین لکھے۔ بات کو انہیں ایک کڑی میں پرو کر ناول کی شکل دے دی۔ یہی ناول فسانۂ آزاد ہے اور اسی لیے اس کا پلاٹ بہت ڈھیلا ڈھالا ہے۔ ناول کی قسطیں وہ قلم برداشتہ لکھتے رہے اور کبھی اس میں ربط پیدا کرنے کی کوشش نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ جب اخبار تقریباً تیار ہو جاتا اور صرف سرشار کے کالم کی جگہ باقی رہ جاتی تو شدت سے ان کی تلاش ہوتی۔ یہ کسی غور و فکر کے بغیر میاں آزاد کے کسی سیر سپاٹے کی روایات گھسیٹ دیتے اور اکثر تو املا کرا دیتے۔ فسانۂ آزاد تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ 4 جلدوں میں 1880 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ ضخیم کتاب
جس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی گئی، شاید اردو ادب میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہ ہو۔ اس کی مقبولیت کا سب سے بڑا راز لکھنؤ کی تہذیب کے وہ مٹتے ہوئے نقش ہیں جو اس تصنیف میں ایک بار پھر سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ منظر نگاری میں وہ مصور کی آنکھ اور شاعر کے دماغ سے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کی ہر تصویر جاندار ہے۔ لطف یہ ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ اس تہذیب سے جس میں خوبیاں کم اور خامیاں زیادہ ہیں وہ ہمدردی رکھتے ہیں یا نفرت۔ ان کا تو بس اتنا ہے کہ جہاں کوئی مزیدار تصویر دیکھی، اپنا آئینہ اس کے سامنے کر دیا۔ آزاد کے ساتھ خوجی کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ ایک نئی تہذیب کا نمائندہ ہے، دوسرا پرانی تہذیب کی یادگار۔ خوشامدی، فریبی، چغل خور اور شیخی خورا، مگر ہے لاجواب۔ مکالمہ نگاری میں سرشار کا ثانی کوئی نہیں۔ وہ موقع کی مناسبت سے ایسے مکالمے تخلیق کرتے ہیں جو لطف دے جاتے ہیں۔ زبان پر بھی انہیں مکمل قدرت حاصل ہے۔ پروفیسر گیان چند جین نے فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کے درمیانی کڑی کہا ہے، لیکن اعتراف کیا ہے کہ سرشار نے زندگی کی وسعت اور گہرائی کا احاطہ کرنے کی بنیاد ڈالی اور اردو ناول کو اس کے بالکل ابتدائی دور میں ایک ایسی روایت سے آشنا کیا جسے فنی عظمت کا پیش خیمہ کہنا چاہیے۔ دراصل وہ ناول کی مغربی روایت سے باخبر تھے اور اسے اردو میں رواج دینے میں انہوں نے سہارا دیا۔ سرشار نے خم قدح سرشار کے لیے جو ناول لکھے انہیں تو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ فسانہ آزاد کے علاوہ جام سرشار، سیر کوہسار البتہ پڑھنے کے لائق ہیں، مگر ان کا پلاٹ بھی ڈھیلا ڈھالا ہے۔ اس کے باوجود ان کے ناول دلچسپ ہیں اور اردو ناول کی تاریخ میں اہمیت کے حامل ہیں۔